کے ابتدائی 10 دن یکم شوال سے لے کر 10 ذوالحجہ تک یا ایام تشریق بھی اگر آپ ملا لیں تو یہ اشہر الحج ہے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا جو ایک شرعی حکم ہے اس کا بھی تعین چاند کے حساب سے کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اور جو 1 سال بعد جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے اور زکوٰۃ کا جو نکالنا ہے اس کا تعین وہ چاند کے بجائے شمسی جو تقویم ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں، جو رائج ہے ہمارے یہاں۔ جبکہ شرعی کوئی بھی حکم ہو جس کا تعلق مہینوں کی مدت سے یا ایام کی مدت سے ہو، اس کا تعین چاند کے حساب سے ہوگا، قمری تقویم کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو تقریباً سال کے اندر 10-12 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح مدت حمل جو ہے اس کا تعین ہے، پھر بیوہ اور مطلقہ کی جو عدت ہے اس کا اعتبار بھی چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ عمومی اعتبار سے یہ ایک ضابطہ ہے، اور اصل جو تقویم ہے وہ قمری تقویم ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا، اللہ کے پیغمبر انہیں بتائیے ہی مواقیت للناس والحج، کہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے لیے اوقات متعین کرنے کا اور حج کے جو مہینے ہیں ان کے تعیین کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آگے فرمائیں کہ نیکی یہ نہیں بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو، اپنے گھروں میں آؤ اس کے پیچھے سے، گھر کی بیک سائڈ سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر جائے، یہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، یعنی سامنے کے جو دروازے ہیں ان سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی حج کا احرام باندھ لیتا اور اس کو کسی وجہ سے گھر میں آنے کی ضرورت پیش آ جاتی، یا پھر حج کے بعد جب وہ گھر واپس آتا تو وہ گھر کے سامنے والے دروازے سے، جو مین ڈور ہے، اس سے داخل ہونے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یا تو گھر کی بیک سائڈ سے یا کھڑکی سے جو ہے وہ داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نظریے کی، اس فکر کی تردید کی، فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں کے اندر جو ہے وہ تم اس کو نیکی سمجھتے ہو، بلکہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر جائے، تقوی اختیار کر لے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ نیکی ہے۔ لہذا اپنے گھروں کے اندر وہ ان کے جو اصل دروازے ہیں ان سے داخل ہو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، تم سے جنگ کرتے ہیں، تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی بھی قسم کی زیادتی مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جہاد و قتال کی شریعت میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ایگریسو جہاد جسے ہم جارحانہ جہاد سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک ہے ڈیفینسو جہاد، مدافعانہ جہاد، دفاعی طور پر۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً مکی دور کے اندر مسلمانوں پر جتنی بھی تکالیف، مشقتیں اور مصائب آتے رہے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی، بلکہ صبر کی، برداشت کی تلقین کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت دی، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور اس کی علت یہ بیان کی کہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم اپنا دفاع کرو،
کیونکہ تم پر ظلم کیا گیا. اب جب بھی تم پر ظلم کیا جائے تو اب تم نے اپنا دفاع کرنا ہے. تو یہ ہے دفاعی جہاد. اس آیت کے اندر جو ہے وہ جارحانہ جو جہاد ہے اس کا ثبوت ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم نہیں، اس آیت کے اندر مدافعانہ جہاد کا حکم ہے کہ ان لوگوں سے قتال کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے قتال کرتے ہیں. لہذا یہ اجازت دی گئی مسلمانوں کو مدافعانہ جہاد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ولا تعتدوا، کہ دیکھو کسی قسم کی زیادتی مت کرنا. یعنی ایک تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام نے جو جہاد کی اجازت دی ہے، جو قتال کی اور جنگ کی اجازت دی ہے، یہ ابتدائی حکم نہیں ہے دین اسلام کا. اور مدنی دور کے اندر تقریباً جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اور جتنے بھی غزوات ہوئے، وہ غزوات ان پر مسلمانوں کو مجبور کیے گئے. وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، مسلمانوں نے نکل کر جارحانہ قدم نہیں اٹھایا، بلکہ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی یا اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یا پھر وعدہ کر کر وعدوں کو توڑا گیا، عہد کی پامالی کی گئی، یا اسی طرح سفراء کو قتل کیا گیا، کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے تقریباً ہر اس غزوے کے پیچھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر لڑا گیا. عمومی طور پر ایک شبہ ہمارے معاشرے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو ابھارتا ہے دوسروں سے لڑنے پر. نہیں، اسلام امن پسند مذہب ہے، اور اس سے بڑھ کر امن و امان کی، صلح کی تعلیمات کوئی مذہب نہیں دیتا دنیا کا. مذہب تو مذہب کوئی قانون، کوئی نظریہ اور کوئی فکر نہیں دیتی. تو لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب جو تم سے لڑیں، اب تم نے ان سے قتال کرنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے اور ان سے قتال کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ دیکھو جب تم قتال کرو، حالت جنگ میں ہو، دوران جنگ اور جنگ کے بعد، دوران جہاد اور جہاد کے بعد اس بات کا خیال رکھنا کہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور زخمی بھی ہیں. لہذا ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو تم سے لڑے اس سے لڑو، اور جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑو. اور پھر اسی طرح یہ بھی تلقین کی گئی کہ جس علاقے میں تم موجود ہو اس علاقے میں نباتات ہیں، اسی طرح حیوانات ہیں، مویشی ہیں، گھر ہیں، ان کو نقصان مت پہنچاؤ. اسی طرح اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ جب بھی تم کسی کو قتل کرو جہاد کے اندر، جنگ کے اندر، قتال کے اندر، تو اس کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کا مسئلہ مت کرو. یہ سارے احکامات شریعت نے دیے ہیں، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان میدان کے اندر کسی کے مخالف لڑے ہیں تو مسلمانوں نے ان کا خیال رکھا ہے. ہر دور کے اندر ان شرعی ضوابط کا، ان شرعی احکامات کا خیال رکھا ہے. حتیٰ کہ تاریخ کے اندر کئی علاقوں کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب مسلمان فاتح بن کر کسی علاقے کے اندر کسی قوم پر داخل ہوتے، کسی بستے میں داخل ہوتے، تو عمومی اعتبار سے جو ایک روٹین تھی وہ یہ تھی کہ فاتح قوم مغلوب قوم کے ساتھ زیادتی کرتی ہے اور اپنی فتح کا جشن مناتی ہے، اور کسی قسم کے قانون کی پاسداری نہیں کرتی، اور کھل کر جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی ہیں، حدود کو تجاوز کیا جاتا ہے. لیکن مسلمان جب فاتح بن کر کسی علاقے کے اندر داخل ہوتے تو پھر مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، جو حکم ان کو دیا گیا انہوں نے اس کی پاسداری کی. ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. آگے فرمایا گیا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. یہ خاص آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ تم انہیں قتل کرو تم جہاں کہیں انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکال دو من حيث أخرجوكم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اگلی آیت ایک خاص تناظر میں نازل ہوئی چونکہ مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے مکہ سے نکالا گیا، لہذا اللہ رب العالمین نے جب جہاد کی اور قتال کی اجازت دی تو پھر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جس طرح انہوں نے تمہیں تمہارے مسلمان اور موحد ہونے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا ہے، اب تم انہیں ان کے شرک اور مشرک ہونے کی وجہ سے مکہ سے نکالا. یعنی جیسا انہوں نے کیا ویسا تم ان کے ساتھ کرو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ جہاں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور اس کے بعد ایک اہم ترین بات ذکر کی گئی. فرمایا ایک ہے قتل و غارت گری کہ جس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن فتنہ جو ہے اس سے بھی بڑا مقصد ہے کہ جو فساد فتنے سے برپا ہوتا ہے وہ فساد قتل سے برپا نہیں ہوتا. اور یہاں فتنے سے مراد ہر وہ حرکت ہے جو مشرکین مکہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر کیا کرتے تھے. اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ نے بہت کچھ کیا. تمہیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا، تمہیں اس میں نمازیں پڑھنے سے روکا، تم نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور اسلام کی وجہ سے تمہیں اذیتیں دینی شروع کر دی، تمہارا بائیکاٹ کیا، تم پر ظلم اور بربریت تک کر گزرے. اور پھر انہوں نے بہت کچھ کیا، جیسا جیسا جو انہیں موقع ملتا رہا وہ تمہارے خلاف کرتے گئے. یہ سب فتنہ ہے، لہذا اس فتنے کے سدباب کے لیے اب تم جہاد کرو. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فرمایا کہ تم انہیں قتل مت کرو عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں. تم مسجد حرام کے پاس ان سے قتال مت کرو، یعنی قتال میں پہل مت کرو مسجد حرام کے پاس. لیکن یہ بھی مت سمجھو کہ اگر وہ تمہارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ تم مسجد حرام اور اس کی حرمت کا خیال کرو گے اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم پر کسی قسم کی زیادتی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں، تو جوابی کارروائی کی تمہیں اجازت ہے. لہذا اب اگر مسجد حرام کے پاس وہ تم سے قتال کریں تو تم نے ان سے قتال کرنا ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ اگر انہوں نے تم سے قتال کیا فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے قتال کرو، تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی کافروں کی جزا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر یہ باز آ جائیں یعنی اگر یہ قتال سے رک جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ رب العالمین نہایت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے. ہاں اگر یہ قتال سے باز آ جائیں، تم سے نہ لڑیں تو تم بھی ان سے نہ لڑو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اس آیت کے اندر جارحانہ جو جہاد ہے، ایگریسو جہاد ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے. جہاد کی دوسری قسم، پہلی قسم کا بیان ہوا گزشتہ آیت میں، اور اس آیت میں جہاد کی دوسری قسم کا جو ثبوت ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ فرمایا کہ ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، یعنی فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا بس اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر. اس آیت کے اندر نہ صرف یہ کہ ایگریسو یا جارحانہ جہاد کا ذکر کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی علت، توجیہ اور حکمت بھی بیان کی گئی. مسلمان جب بھی
جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، جارحانہ جہاد کا حکم دیا گیا، تو اس کے ساتھ یہ بھی وجہ ذکر کر دی گئی کہ اس کا مقصد ہرگز دنیاوی اغراض نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات کی تسکین نہیں ہے، یہ محض دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر منصب، جلال اور ظاہری حکومت اور اقتدار مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، لہذا اس کی تنفیذ کے لیے اب تم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، کہ عمومی اعتبار سے مسلمانوں نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، تقریباً غزوات جتنے بھی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے خود سے آگے بڑھ کر نہیں کیے، بلکہ ان کو مجبور کیا گیا، ان کو نکالا گیا۔ تو لہذا سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان جنگ میں پہل نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کو پہل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، کیونکہ اس آیت کو بنیاد بنا کر غیر مسلموں نے، خاص طور پہ یہ جو اسلام کے مخالف ہیں، انہوں نے یہ ایک بہت بڑا شبہ کریٹ کیا، ایک بہت بڑا شوشہ انہوں نے کریٹ کیا، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کا اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان پر حملے کریں، اور زبردستی جو ہے ان سے ان کا اقتدار جو ہے اور ان کی حکومت جو ہے وہ چھینی جائے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ غلبہ یا اقتدار حاصل کیا جائے۔ لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے اس حکم کی علت اور توجیہ ذکر کر دی، کہ اس کی علت اور توجیہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض شامل ہو، یا اس کے اندر جو ہے وہ اقتدار کی یا پھر حکومت کی کوئی ہوس موجود ہو، یا پھر اس کا مقصد جو ہے وہ دوسرے پر جو ہے وہ یا دوسروں کو اپنا غلام بنانا ہو، جس طرح دوسروں کے مقاصد ہیں، بلکہ اسلام نے تو یہ حکم ایک خاص مقصد کی خاطر دیا گیا، اور پھر اس حکم دینے کے بعد بھی اس کا کوئی ضابطہ مقرر کیا گیا۔ ایسی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے اندر داخل ہو جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا استغفر اللہ قتل کرتے چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب بھی تم کسی قوم پر داخل ہو، کسی غیر مسلم قوم پر داخل ہو، تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندے ہو، نہ جسم تمہارا، نہ مردی تمہاری، نہ زمین تمہاری، لہذا تمہارے جسم پر بھی اللہ کی مرضی نافذ ہونی چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی نافذ ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کا دین ہے، لہذا اسے قبول کر لو، اور اگر تم قبول کر لیتے ہو تو پھر تم پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب بھی کسی قوم پر داخل ہوتے انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اور اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیتے تو اللہ کے پیغمبر واپس آ جاتے، پھر نہ کوئی حملہ ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی قتال ہے، تمہاری حکومت بھی تمہارے پاس رہے گی اور سب کچھ تمہارے پاس تمہارا اپنا رہے گا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہم آپس میں بھائی بن کر رہیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں، اسی طرح مقصد کسی کو غلام بنانا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ۔ اور اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرے تو اس کے بعد پھر اہل کتاب میں اور مشرکین میں فرق کیا گیا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، دین اسلام دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک دار الاسلام ہے اور دوسرا دار الکفر ہے۔ دار الاسلام وہ جہاں پر اسلام موجود ہو اور جہاں مسلمان رہتے ہوں، مسلمانوں کا معاشرہ، اور دار الکفر وہ جہاں کفر کی حکومت ہو اور جہاں کافر رہتے ہوں، کافروں کا معاشرہ ہو۔
اور پھر دارالکفر کو بھی کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا. ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے اندر وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جبرن یا زبردستی ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلام کی دعوت دینے کے بعد پھر شریعت نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا زمینی اعتبار سے. ایک ہے حجاز کی سرزمین، مکہ اور مدینے کی سرزمین، عرب کی سرزمین، اور دوسری ہے بقیہ جو دنیا، پوری جو دنیا ہے. مکہ اور مدینے کے تعلق سے اہل کتاب اور مشرک یہ سارے غیر مسلم برابر ہیں. یہ مکہ اور مدینہ میں رہنا تو دور کی بات، وہ اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. مکہ اور مدینہ کے اندر حرمین کی سرزمین میں صرف مسلمان رہیں گے. حرمین سے باہر نکل کر جو جزیرہ عرب ہے، پھر جزیرہ عرب میں اہل کتاب اور مشرک میں فرق کیا گیا کہ اہل کتاب جزیرہ عرب میں رہ سکتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. لیکن مشرکوں کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا حکم ہوا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالا، اور پھر مشرکوں کو جزیرہ عرب سے اسلام کے ابتدائی دور کے اندر باہر نکالا گیا. اور جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے تو اہل کتاب کو جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پھر جو جزیہ ہے اسے دینا قبول کریں گے، اور پھر اسے دے کر جو ہے وہ اسلامی جو اصول ہیں ان کے مطابق معاشرے کے اندر رہیں گے. ان کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہوگا، ایک معاہد کی حیثیت سے وہ وہاں پر رہیں گے، اور ان کو اپنے مذہب میں آزادی ہوگی، اس کی ترویج ہی نہیں. ہاں اگر وہ اپنے مذہب میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب میں قائم رہنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کی آزادی ہے، لیکن ان کو ان کے مذہب کی ترویج کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح اسلام کے راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اسی طرح جو مسلمانوں کے جو اصول ہیں ان اصولوں کی پاسداری کریں گے. اسی طرح دیگر جو ایک اپنے مقام پر جو ایک اس کے ضوابط ہیں ان ضوابط کی وہ پاسداری کریں گے. جہاں تک دارالکفر کا تعلق ہے تو اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک وہ کہ جو جزیہ دینا قبول کر لے اور جزیہ دے کر مذکورہ جو ذکر کیے گئے شرائط ہیں، ضوابط ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ رہے. اور دوسرے وہ جو جزیہ دینا قبول نہ کرے. تیسرے نمبر پر پھر یہ حکم ہوا کہ اگر وہ اسلام کی دعوت کو بھی قبول نہ کرے، وہ جزیہ دینا بھی قبول نہ کرے، پھر ان سے قتال کرے. لہذا یہ جو قتال کا حکم ہے، اس حکم سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں جو پورے کیے جاتے ہیں، اور ان مراحل کو پورا کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک دارالکفر کے اندر بھی جو ہے وہ بہت کم ممالک یا بہت کم ایسے جسے کہہ رہے ہیں کہ کفر کے مقامات رہ جاتے ہیں کہ جن مقامات کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا گیا. اور پھر جو ان میں سے رہ گئے ان میں بھی اگر کسی کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تمہارا عہد و پیمان ہے، جس طرح دور حاضر کے اندر ہے، اور اگر عہد و پیمان ہے، اس کی ایک مدت مقرر ہے، تو اس مدت میں اس وقت تک تم ان سے قتال نہیں کر سکتے، ان پر حملہ نہیں کر سکتے، جارحانہ قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ وہ اپنے اس عہد و پیمان پر قائم رہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو دارالحرب باقی رہ گیا تھا، اب ان میں بھی وہ ممالک جو مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کر لیں اور اس عہد و پیمان پر قائم رہیں تو پھر مسلمان ہرگز ان پر جارحانہ قدم نہیں اٹھاتے اور نہ ان کو اس بات کی اجازت ہے. اب رہ گئے بہت معمولی سے وہ ممالک جو نہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جو نہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، جو عہد و پیمان یعنی مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح کے ساتھ رہنے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی معاہدہ بھی نہیں کرتے. لہذا
اب اگر وہ ان سب باتوں میں سے کسی بات کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں. تو پھر اسلام کے دفاع کے لیے یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پھر کیوں مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں ایسے ممالک کے مقابلے میں رہے. اور اس بات کو بھی مفسرین نے لکھا ہے ان آیات کی تفسیر کے اندر، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو معمولی سے تھوڑے سے ممالک رہ گئے کہ جو تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، جو تمہیں ایکسپٹ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو ان میں بھی تم اس بات کا خیال رکھو کہ وہ جب تک تم پر حملہ نہ کرے تم اس وقت تک ان پر حملہ نہ کرو. وہ جب تک اسلام کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تم انہیں کچھ نہ کہو. ہاں اگر وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ڈرتے ہوں تو پھر تو یہ ہمارا ایک جسے کہنے کی یہ حق ہے، ایک فطری حق ہے، ایک انسانی حق ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے ہر وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں رہیں ایسے لوگوں کے مقابلے میں. اور اگر ہمیں موقع ملے تو ایسے یا محسوس ہو کہ جی اگر انہیں موقع ملے گا تو وہ آگے بڑھیں گے، تو لہذا اگر ہمیں محسوس ہو کہ جی اب وہ آگے بڑھیں گے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، تو ہمیں بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں ان کے خلاف. تو لہذا جب اس پورے سینیریو کو سمجھا جائے گا تو پھر اس آیت کا مفہوم کا صحیح معنی میں تعین ہوتا ہے کہ اسلام ہرگز جنگ میں، جہاد میں یا لڑائی میں پہل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہیں اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے یا ابھارتا ہے، نہیں، بلکہ اسلام تو امن کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. ان سب باتوں کے تناظر میں اس بات کو سمجھنا چاہیے. وقاتلوہم، پھر ایک دفعہ آیت کو سنیں، اللہ نے فرمایا ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، وہ فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا ایک اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، بس کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں. اب آپ یہ دیکھیں دو موقع میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک بدر کا موقع ہے. بدر کے موقع پہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر پہل نہیں کی تھی، مسلمانوں کو مجبور کیا گیا، لہذا مسلمان مدینہ شہر سے باہر نکلے اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے قتال کا معاملہ اختیار کیا. قرآن مجید نے جب بدر میں اس جنگ کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس جنگ میں اس بات کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑے جاتے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، آج ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو جائے، اور اللہ ایمان کو کفر پر اور حق کو باطل پر غالب کرنا چاہتا تھا. لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا اور وہ باہر نکلے، اور پھر بدر کا معرکہ قائم ہوا، اور اس بدر کے معرکے کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرمایا، حق کو باطل پر غالب کیا. اور جب مشرکین کے لوگ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئے تو پھر جب مشاورت ہوئی تو اس مشاورت کے اندر بھی مسلمانوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اس میں بھی ان کو قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ اپنی طبیعت میں امن پسند تھے، وہ فتنہ ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن اس موقع پر بھی دو جو قیدی تھے ان کو قتل کرنے کا حکم ہوا، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، کیونکہ فرمایا کہ جو اشتہاری مجرم ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے اس کے لیے. لہذا عقبہ بن ابی معیط کو اور نضر بن حارث کو، ان دونوں کو قتل کیا گیا اور باقی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ وہ اشتہاری ہو جائے اور ہر لمحے اسلام اور مسلمانوں کو اس سے خطرہ لاحق ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. فتح مکہ ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے.
اور اللہ کے پیغمبر نے عفو عام کا اعلان کیا کہ آج کے دن سب کو معافی مل جائے گی سوائے 4 آدمیوں کے. فتح مکہ کے موقع پر بھی 4 آدمیوں کو اس معافی کے حکم سے مستثنا رکھا گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ جہاد کے لباس میں تھے. اللہ کے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے جب آپ داخل ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر عبداللہ بن خطل وہ کعبہ کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے، یعنی گویا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے کعبہ کو بیچ میں واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو. اس کی 3 بنیادی وجوہات. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، 3 سے مرتد ہو گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے خون ناحق کیا تھا، اس نے ناحق خون بہایا تھا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجوم کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، توہین رسالت کا مرتکب تھا. تو ایسے اشتہاری مجرم کو فتح مکہ کے موقع پر بھی کعبہ کی دیوار سے چمٹنے کے باوجود چھوٹ نہیں دی گئی. اللہ کے پیغمبر میں اسے قتل کرو جا کر، اور صحابہ گئے اور باقاعدہ اسے قتل کیے. یعنی اگر ایسا شخص اگر کعبے کی دیوار سے بھی چمٹا ہو تب بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے اور پھر ناحق خون بہائے اور دین اسلام سے ارتداد اختیار کرے، اور اس سب کے باوجود پھر کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر جو ہے وہ امن اور پناہ حاصل کرنے کی باتیں کرے، لہذا اسے قتل کیا گیا. مفہوم ہے فلا عدوان الا علی الظالمین کا، جو ظالم ہیں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ماہ حرام میں قصاص ہے ماہ حرام کے بدلے. یعنی اگر کوئی ماہ حرام میں قتال کرے گا، زیادتی کرے گا، تو پھر ماہ حرام میں ہی اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو معاملہ وہ کرے گا. یعنی تم ابتدا میں حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی حرمت کا پاس رکھو، لیکن اگر کوئی ان حرمت والے مہینوں کا پاس نہیں رکھتا اور حرمت والے مہینوں میں فتنہ کریٹ کرتا ہے یا پھر تم سے قتال کرتا ہے، تم اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو معاملہ وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے. والحرمات قصاص، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنی بھی حرمتیں ہیں سب حرمتوں میں یہی قانون لاگو ہوگا، قصاص کا قانون، برابری کا قانون، کہ جیسا کیا جائے گا ویسا اس کے مقابلے میں کیا جائے گا. لہذا فرمایا فمن اعتدى علیکم، جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو کہ جتنی کی اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ. حرمت والے مہینے 4 ہیں اسلام کے اندر. 3 مہینے جو اشہر الحج ہیں ایک ساتھ آتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور انہیں حرمت والا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر جب اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی اس وقت تک، اس کے بعد تک، اس وقت تک عرب ان مہینوں کو حاجیوں کے آنے کی وجہ سے، چونکہ حجاج شوال کا جو حج کا مہینہ ہے اس میں آنا شروع ہوتے، ذوالقعدہ میں رہتے، ذوالحجہ میں رہتے، شوال نہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالقعدہ میں آتے، ذوالقعدہ میں رہتے، ذوالحجہ میں رہتے، اور حج کے بعد محرم کے مہینے میں رہتے تھے. حاجیوں کی وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا. اور پھر رجب کا مہینہ انہوں نے مخصوص کیا تھا عمرے والوں کے لیے، یہ 4تھا مہینہ، لہذا وہ اسے بھی حرمت والا سمجھتے تھے. لہذا جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی جو حرمت ہے اس کو قائم اور باقی رکھا. لہذا حکم ہوا کہ ان مہینوں کی حرمت کا پاس رکھو. اور عرب میں دستور یہ تھا کہ ان مہینوں کے اندر وہ دشمنوں کے خلاف بھی قتال نہیں کرتے تھے اور اس کو بڑا معیوب سمجھتے تھے اور اس کا بڑا پاس رکھا جاتا تھا.
لیکن فرمایا کہ اگر یہ حرمت والے مہینوں کے اندر اگر زیادتی کریں تو اس کا بدلہ پھر زیادتی ہی ہے، لیکن اتنی جتنی کہ وہ زیادتی کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین، یقیناً اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور نہ ڈالو بأیدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، احسان کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو آیت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جب اللہ کے پیغمبر موجود نہیں تھے، ہم انصار نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ جب اسلام کو ضرورت تھی تو ہم نے نصرت کا کام کیا، اب الحمدللہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو عزت دی ہے، اب اسلام کے اندر اور بہت سے معاون اور مددگار لوگ آ گئے ہیں، اس دوران ہم نے بڑا پیسہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں، لہذا اب ہمیں جو ہے اپنے بال بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے کاروبار کو دیکھنا چاہیے، اب ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے مال کی اور پھر کاروبار کی اور تجارت کی فکر کرنی چاہیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ہماری تردید میں یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اس انفاق کو قائم رکھو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے راستے میں جو انفاق ہے، مال خرچ کرنا ہے، جہاد کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ کو روک کر اور پھر کاروبار میں اس کو بڑھانے میں اور اس کو توجہ دینے میں اور اس کی اصلاح کے اندر اس کے معاملات میں خود کو مشغول کر خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس آیت کا جو حصہ ہے یہ ایک شرعی اصول کی حیثیت رکھتا ہے، بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے یہ ایک شرعی اصول، یعنی اس آیت سے جو خودکشی ہے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یعنی کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اسی طرح اہل علم نے اس آیت کو سامنے رکھ کر ایک ضابطہ بیان کیا جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، زندگی کی ہر فیلڈ، ہر شعبے، ہر موقع سے متعلق یہ ضابطہ ہے، ہر وہ کام، ہر وہ بات کہ جس کے ذریعے انسان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ گویا کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے، تو اس کا ارتکاب کرنا شرعاً حرام ہے۔ اور قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی سے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، قرآن مجید نے خمر کی حرمت بیان کی ہے نا، اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شراب کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جتنی نشہ آور چیزیں ہیں، یہ سگریٹ ہے، یہ اس کے علاوہ جتنی تمباکو نوشی اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چرس ہے، ہیروئن ہے، یا جتنے بھی اپنا کیا کہتے ہیں معاملات ہیں، چھوٹی ہو بڑے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کم ہو زیادہ ہو، قرآن مجید کی یہ آیت ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے ذریعے انسان کو یا انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اس کا ارتکاب حرام۔ اور میڈیکلی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں، صرف شراب ہی نہیں، اس کی حرمت تو نص سے ثابت ہے، نص صریح سے ثابت ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے مضر صحت اور اس کی وجہ سے انسان ہلاکت
میں خود کو ڈالتا ہے. کسی کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے, کسی کے جسم کا کوئی ایک حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, یعنی کسی نہ کسی انداز سے نشہ کرنے والا اپنے جسم کو نقصان ضرور پہنچاتا ہے. بس اوقات کچھ لوگوں کا نقصان جو ہے وہ جسم کے کسی حصے کو ڈیمیج کر دیتا ہے, کچھ لوگوں کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے, کینسر ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کو اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا کہ جس سے موت واقع ہو جائے. لیکن یہ ایک ضابطہ ہے کہ جس سے تھوڑا سا بھی نقصان انسان کے جسم کو لاحق ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح وہ حلال غذائیں ہیں, وہ بھی اس ضابطے کے تحت کہ حلال تو ہوں لیکن بسا اوقات انسان کی طبیعت کو سوٹ نہ کرے. انسان کے جسم کو اللہ نے ہر انسان کا جسم جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے. کسی کو کوئی چیز راس آتی ہے, کسی کو کوئی چیز راس نہیں آتی, یا پھر بیماری کے اندر جتنی بھی جو پرہیز سے متعلقہ چیزیں ہیں, قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی کے اندر وہ چیزیں ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں یا قرآن مجید ہے وہ ہمیں ایک ضابطہ دیتا ہے. ہر مسئلے کا جزوی حل الفاظ میں ذکر نہیں کرتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی آپ دیکھیں اس اصول کے تحت کتنی جامعیت ہمیں حاصل ہوئی, بہت کچھ ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا. آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا, اور احسان کا طریقہ اختیار کرو. احسان کیا ہے؟ دیکھیں حکم کی جو بجا آوری ہے, کوئی بھی حکم جو شریعت کا حکم ہے, شریعت کا مطالبہ ہے, اس کی بجا آوری جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بس اس کی تعمیل کرنی, اس کی تعمیل کرنی ہی کرنی ہے, اسے اطاعت کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے اطاعت کہا جاتا ہے. لیکن وہی اطاعت اگر خوشی سے ہو, رضامندی سے ہو, رغبت کے ساتھ ہو, شوق کے ساتھ ہو, تو اسے احسان کہا جاتا ہے. یہ فرق ہے اطاعت اور احسان میں, کہ احسان اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کو اللہ جو بھی حکم دے اس حکم کو, بس اوقات انسان بہت سے شرعی احکامات پر عمل کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ شرعی حکم ہے, لیکن وہ اطاعت کی وجہ سے عمل کرتا ہے کہ جی ہم پابند ہیں. لیکن اگر یہی عمل اگر خوشی کے ساتھ کیا جائے کہ جی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں حکم دیا ہے, اس میں ہمارے لیے خیر ہے, بھلائی ہے اور عافیت کا راستہ ہے, خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے, رضامندی کے ساتھ, تو پھر یہ احسان کے درجے پر انسان مسلمان پہنچ جاتا ہے. دلیل حدیث جبریل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں جبریل امین آئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے مختلف سوالات کیے اور پھر ان کے جوابات بھی دیے. پوچھا احسان کیا ہے؟ احسان کا جو جواب حدیث جبریل سے ہمیں دیا گیا وہ یہ دیا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے. اور اگر تم یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. لہذا یہ احسان ہے. اور عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت محدود مفہوم نہیں ہے کہ یہاں عبادت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو. عبادت کا مطلب ہے ہر شرعی حکم پر کی تعمیل عبادت میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی شرعی حکم ہو تو تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ تم اللہ کے سامنے ہو, اللہ کو دیکھ رہے ہو, اس انداز سے, اس خوشی سے, رغبت سے, شوق سے اس پر عمل کرو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کا مراقبے کا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, یقینا اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آگے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. مکمل کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ مکمل کرنے کے مختلف مفاہیم ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے. ایک مفہوم ایسا ہے جس پر اہل علم متفق ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ اس کی نیت کر لے, احرام باندھ لے, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو مکمل کیے بغیر حج یا عمرے کو چھوڑ دے. اب اس پر اس نے احرام باندھ لیا, حج اور عمرے کی نیت کر لی, اب اسے پورا کرنا اس پر واجب ہے. اور اگر وہ واجب نہیں کرتا,
اور اگر وہ اس واجب کو پورا نہیں کرتا، حج عمرے کو پورا نہیں کرتا، تو پھر اس پر قربانی ہے اور دیگر جو بھی احکامات ہیں اس تعلق سے وہ اس پر لاگو ہوں گے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، کسی بھی وجہ سے تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر ہو قربانی اسے ادا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، اور چاروں عمرے اللہ کے پیغمبر کے ہجرت کے بعد ذوالقعدہ کے مہینے کے۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ ہوا، اللہ کے پیغمبر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر مشرکین مکہ نے اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ کو روک لیا اور مکہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکمت کے تحت ان کے ساتھ قتال نہیں کیا یا ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا، یہ زبردستی جسے کہتے ہیں وہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ساتھ بات کی اور ایک معاہدہ ہوا جس کے ذریعے طے پایا کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، اگلے سال اسی مہینے کے اندر مسلمان آئیں گے اور 3 دن تک وہ مکہ کے اندر رہیں گے۔ تو پھر اس موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی قربانیاں کر لو اور اپنے سروں کو موڑ لو، اور پھر واپس چلنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عمرہ شمار ہوا، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ صحابہ تھے یہ سب کا عمرہ شمار ہوا۔ تو کبھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے اس کا احرام اگر باندھتا ہے، اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا، یہ پہنچ نہیں سکے گا۔ تو اس کے لیے شریعت نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے حج کی نیت کی ہے لیکن میں بیمار ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں پہنچ سکوں گی کہ نہیں پہنچ سکوں گی۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرط مقرر کر لو، اور اس کے الفاظ یہ اللہم محلی حیث حبستنی، اللہ جہاں بھی تو مجھے روک دے گا وہاں میں حلال ہو جاؤں۔ تو لہذا یہ جو شرط ہے، اگر کوئی شرط لگا لیتا ہے تو اس پر جو فدیہ ہے وہ فدیہ اس پر نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے۔ فرمایا اگر تمہیں روک لیا جائے تو جو بھی قربانی میسر ہو اس قربانی کو ادا کرو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، حج کے احکامات میں سے چند احکامات ادھر بیان کیے گیا، اور ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حاجی اس وقت تک یا معتمر اپنے سر کو نہیں موڑ سکتا کہ جب تک وہ قربانی نہ کر لے۔ حاجی جو ہے اس وقت تک اپنے سر کو نہیں موڑ سکتا جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ فرمایا لا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کو مت مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام کو پہنچ جائے۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، بس جو تم میں سے مریض ہو، او به اذى یا اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، من راسه اس کے سر میں، ففدية من صيام او صدقة او نسك، تو 3 باتوں میں سے ایک چیز اس نے کرنی، ان 3 میں سے ایک وہ اپنی مرضی سے اختیار کرے اور اسے اس کے بدلے میں عطا کرے۔ ایک موقع پر صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر حج کے دوران میرے پاس سے گزرے، میرے بال بڑے بڑے تھے اور میرے بال میں جوئیں تھیں جو میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اور اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تمہیں یہ چیز تکلیف دے رہی؟ تو صحابی نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر مجھے یہ چیز تکلیف دے رہی ہے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بیمار ہو، یعنی اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو بیماری کا، یا اس کے سر میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، تو وہ یعنی سر مونڈ لے اور پھر اس کے مقابلے کے اندر ان 3 میں سے ایک چیز اختیار کرے۔ ففدیۃ من صیام، یا تو جو ہے فدیہ ادا کرے، یا پھر روزے رکھے، یعنی یا پھر قربانی، یعنی یہ فدیہ ہے 3 میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا ہے۔ 10 روزے رکھنے ہیں جن میں سے 3 روزے سفر کے دوران رکھے گا اور 7 روزے حج کے بعد ہوں گے، یعنی حج سے پہلے، عرفہ سے پہلے وہ 3 روزے مکمل کرے گا۔ اور اہل علم نے ذکر کیا کہ اگر
اس کا تیسرا روزہ عرفہ کے دن بھی آ جائے تو بھی چونکہ فدیے کا روزہ ہے لہذا وہ رکھ سکتا ہے، اور بقیہ جو 7 روزے ہیں وہ واپس آ کر پورے کرے گا، یا پھر وہ قربانی یعنی او صدقۃ او نسک، یا پھر وہ ایک جانور کو جسے ہم دم سے تعبیر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مدینہ مکہ کے حدود میں ذبح کرے گا، فقراء مکہ میں وہ تقسیم ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فرمایا کہ جب تم امن حالت امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پر جس نے یعنی عمرہ کے ذریعے عمرہ کیا اور حج کیا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی اس کو میسر ہو اس نے وہ قربانی ادا کرنی۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، 3 میں سے جو 2 قسمیں ہیں حج قران اور حج تمتع، حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے، جیسا کہ آج عمومی طور پر کیا جاتا ہے۔ البتہ حج افراد اگر کوئی شخص کرتا ہے جس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا تو وہ اس پر قربانی نہیں ہے۔ یہاں پر یہی حکم ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے اندر عمرہ بھی شامل ہو، عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، حج قران تمتع ہو تو وہ قربانی ادا کرے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی شخص قربانی نہیں پاتا، فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 دن کے روزے رکھے گا حج میں، و7 اور 7 دن کے روزے رکھے گا اذا رجعتم، جب تم لوٹ جاؤ، جب تم واپس آ جاؤ۔ تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ، جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو۔ مسجد حرام کے اندر جو رہنے والے ہیں حج افراد جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے آپ جانتے ہیں ان کو یعنی اہل مکہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو ان کو حدود حرم سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، آگے فرمایا کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پر جو بھی عزم کرے، ارادہ کر لے ان میں حج کا، فلا رفث ولا فسوق، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی یعنی کوئی جنسی شہوت کو ابھارنے والی بات یا حرکت نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرے، ولا جدال، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جدال یا جھگڑا کرے فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کوئی نیکی انجام دیتے ہو اللہ رب العالمین اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین یقیناً بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈر جاؤ یا اولي الالباب، اے عقل مند۔ آیت کے اندر 3 باتیں ذکر کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ذکر کی گئی کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لہذا یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے علاوہ اگر کوئی شخص حج کی نیت کرتا ہے تو ان مہینوں میں حج نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ جو بھی حج کا ارادہ کر لے تو اب اس پر یہ واجب ہے کہ نہ اس میں کوئی رفث کرے، یعنی ہر قسم کی بات یا حرکت جو انسان کی شہوت کو ابھارے اس پر حرام ہے، وہ نہیں کرے گا۔ ولا فسوق، اور نہ ہی کسی قسم کا گناہ کا ارتکاب کرے گا اور نہ ہی جھگڑا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کے اندر اس نے کوئی بے حیائی، کوئی بےہودگی کی بات نہیں کی، اسی طرح کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ اپنے حج سے اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک اور صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو حج مقبول ہے اس کی جگہ جو ہے وہ صرف جنت ہی ہے، یعنی جنت کے علاوہ کوئی اس کی جگہ نہیں، اس کی جگہ جنت ہی ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ تیسری بات یہ ذکر کی گئی، وتزودوا، اہل یمن جب حج کے لیے آتے تو زیادہ راہ اختیار نہ کرتے، سفر کا جو خرچہ ہے اس کو اپنے ساتھ نہ لیتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور مکہ جب پہنچتے تو پہنچنے کے بعد ہاتھوں کو پھیلاتے لوگوں سے مانگنا شروع کرتے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا وتزودوا، یہ حکم دیا کہ نہیں زیادہ راہ اختیار کرو، اور بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ دیکھو ہاتھ پھیلانا یہ اچھی بات نہیں، ضرورت کے تحت تو ہاتھ پھیلانا جائز ہے،
لیکن بلا ضرورت تو ہاتھ پہنانا حرام ہے. اور فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہ ہوگا. لہذا تلقین کی گئی کہ ظاہرہ اختیار کرو، اپنا بندوبست کرو، جو حج کا جو سفر ہے اس کے جو اخراجات ہے اپنے ساتھ رکھو اور اس عمل سے اجتناب کرو. اور پھر یہ بھی ذکر کر دیے کہ بہترین جو چیز جو تم اپنے ساتھ سفر میں رکھو گے وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے. مجھ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو. آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان اس بات میں کہ تبتغوا تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم، اپنے رب کی طرف سے اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے یہاں پر مراد کاروبار و تجارت ہے، یعنی کہ کاروبار اور تجارت سمجھا یہ جاتا تھا کہ حج کے سفر میں تجارت کرنا، لین دین کرنا، کاروبار کرنا جائز نہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران کاروبار اور تجارت کرو. لیکن مقصد واضح ہونا چاہیے، اور مقصد کیا ہے کہ تمہاری جو نیت ہے سفر کی وہ سفر حج ہونی چاہیے. اور حج کے سفر کے ساتھ ساتھ اگر تمہیں کوئی کاروباری یا تجارتی اگر فوائد حاصل ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اتم الحج والعمرۃ للہ جو ابھی آیت گزری ہے، اس آیت کے مفہوم میں اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ جب بھی کوئی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے تو اس کی نیت حج اور عمرے ہی کی ہونی چاہیے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں نے کام نمٹانے ہیں یا میں نے کاروبار کرنا ہے یا میں نے تجارت کرنی ہے، چلو میں عمرہ بھی کر لوں گا اور چلو میں حج بھی کر لوں گا. تو دونوں باتوں میں فرق ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے اور یہ فریضہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، یا یہ ایک اسلامی شعیرہ ہے جس کو ادا کرنا ہے. اور اگر اس کے ساتھ تمہیں دنیاوی فوائد ملتے ہیں تو پھر اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ جب تم لوٹ ہو عرفات سے تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. مشعر حرام سے یہاں پر مزدلفہ مراد ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے عرفات جاتے ہیں، یعنی منا سے بیت اللہ سے مکہ سے حج کی نیت کر کے منا جاتے ہیں، پھر منا سے عرفات جاتے ہیں، پھر عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور خوب اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ رب العالمین غفور رحیم نہایت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے. یہاں کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکین کے اندر جو قریش تھے وہ جب حج کے لیے جاتے تو مزدلفہ ہی صحیح واپس آ جاتے، چونکہ مزدلفہ حدود حرم میں ہے اور عرفہ کے لیے آگے جانا پڑتا ہے. ترتیب تو اگرچہ یہی ہے، وہ عرفہ میں نہیں جاتے تھے. لہذا ان کو حکم دیا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اسلام آیا اور اسلام نے عرفہ میں قیام کو ہی حج قرار دیا. ہمیں الحج عرفہ، حج نام ہی عرفہ میں قیام کرنے کا ہے. لہذا حکم دیا گیا کہ تم عرفہ میں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں سے آؤ، یعنی پہلے عرفہ جاؤ اور وہاں سے جب لوگ مزدلفہ آ رہے ہوں تو لوگوں کے ساتھ ساتھ مزدلفہ آؤ. تو لہذا اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب تم اپنے مناسک جو حج کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، اعمال ہیں انہیں پورا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. جاہلیت کی ایک رسم تھی، جب وہ حج کر کر واپس لوٹتے تو جمرات کے پاس بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ لوگوں کا میلہ لگتا اور پھر وہاں پر لوگ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے.
ان کی تعریف میں قصیدے پڑھا کرتے تھے اور خوب ان کا ذکر ہوتا تھا. ہر شخص اس میں حصہ لیتا اور دوسرے سے بڑھ کر اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتا. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اہل ایمان سے کہا کہ یہ چیز چھوڑ دو. ابھی تم نے حج کیا ہے اور حج سے بہت کچھ تم نے حاصل کیا ہے، تمہارے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر پیدا ہونی چاہیے، لہذا خوب اللہ کا ذکر کرو. اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. یعنی جب تم کنکریاں مار لو اور اس کے بعد قربانی کر لو، تم اپنے سر کو موڑ لو، طواف کر لو، سعی کر لو، تو اس کے بعد واپس آؤ اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرو. اور اسی کے لیے آپ دیکھیں کہ حج تو ختم ہو جاتا ہے یوم النحر کو. یہ سارے کام کرنے کے بعد حاجی احرام کھول لیتا ہے، تحلل اول بھی ہو جاتا ہے اور طواف افاضہ ہو جائے تو تحلل ثانی بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ایام تشریق ہے، 2 یا 3 دن وہ پھر بنا کے اندر حاجی گزارتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی اللہ کا ذکر ہے. خوب اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جہاں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ پھر دعا کی ترغیب دلائی گئی، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بعد دعا جو ہے یہ قبولیت کے موقعوں میں سے ایک موقع ہے. خوب اللہ کا ذکر کرو تو پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کرو. اور پھر یہاں پر 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا مطمع نظر ہمیشہ دنیا رہتی ہے، ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی محنت، ان کی جدوجہد دنیا سے شروع ہو کر دنیا پہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. ان کا ایم، ان کا گول، ان کا ہدف جو ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ آخرت کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی مقصد سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر کیا. فرمایا فمن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقول، جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما فی الدنیا، دنیا کے اندر، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے اس آیت کے تناظر میں کہ جاہلیت کے اندر کہہ لیں یا حج کے دوران کہہ لیں، کچھ لوگ دنیا اللہ سے مانگتے تھے. بس اس تناظر میں آیت نازل ہوئی. کچھ نے یہ ذکر کیا کہ مسلمان بھی کچھ ایسے تھے جو ایسا کیا کرتے تھے. لہذا اس تناظر میں یہ بات بیان کی ہے، یہ کہہ دیا گیا کہ جس کا مطمع نظر دنیا ہے پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اور جس کا مطمع نظر آخرت ہے تو اس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ آخرت کے لیے جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے اندر کوئی رہبانیت اختیار کرو. ہمارا دین، دین اسلام، دین رہبانیت نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا، ہے ہمارا رب دے ہمیں فی الدنیا، دنیا میں بھی حسنہ نیکی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی حسنہ نیکی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. لہذا چونکہ پہلے دنیا ہے اس لیے پہلے دنیا کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا گیا. اور دوسری بات، یہ ایک جامع ترین دعا ہے، جامع ترین دعا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. ہر طواف کے اندر رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان اللہ کے پیغمبر اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس دعا کے اندر جامعیت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں خیر کا صیغہ استعمال ہوا، اور یہ ایسا جامع صیغہ ہے کہ دنیا جہاں کی بھلائیاں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی جسے آپ خیر کہہ سکتے ہیں، فائدہ کہہ سکتے ہیں، بھلائی کہہ سکتے ہیں، مفاد، سب چیزیں اس خیر کے اندر شامل ہو گئی. لہذا ایک بڑی جامع دعا ہے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. میں یہی لوگ ہیں ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور خوب اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات، یعنی جو گنے چنے دن ہیں ان کے اندر اللہ کا ذکر کرو. مراد اس سے بقرہ عید کا جو قربانی کا دن ہے، اس قربانی کے دن کے بعد جو بقیہ 3 دن ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، وہ مراد. یہ چند گنتی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرو. اور جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایام تشریق کو ایام اکل و شرب و ذکر قرار دیا گیا، کھانے پینے کے دن
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے دن قرار دیا گیا. فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو ان میں سے 2 دنوں میں جلدی کرے فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی 12 کی کنکریاں مان کر واپس آنا چاہے اپنا حج مکمل کر کے مکہ تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ومن تأخر، اور جو مزید جو جلدی نہ کرے، جو تاخیر کرے، مزید 1 دن رکنا چاہے، 13 کی کنکریاں مان کر آنا چاہے فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ افضل ہے لمن اتقى، یعنی اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار ہے، یعنی یہ افضل ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. واعلموا، اور خوب جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر جو ان کے دل میں ہے. حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ جھگڑے میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں، جو ظاہری طور پر تو اپنا کیا کہتے ہیں یہ کہتا تھا کہ وہ ایمان اس نے قبول کیا، اسلام میں وہ داخل ہوا اور اللہ کے پیغمبر کو اس کا یقین دلاتا تھا اور بات بات پر قسمیں اٹھاتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر میں تو پکا سچا مومن ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا مخلص ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ الد الخصام، کہ وہ جھگڑے میں سب سے زیادہ جھگڑالو تھا. بعض نے اس آیت کو، اس کے مفہوم کو عموم پر رکھا ہے، یعنی یہ آیت سارے منافقین اور منکرین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ جھگڑے میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں، فتنے باز ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. فرمایا کہ جب وہ واپس پھرا تو زمین میں اس نے فساد برپا کیا اور کھیتیوں کو اور نسل کو ہلاک کیا. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں فرماتا. اگر اس کا مفہوم اخنس بن شریق ثقفی نے تو اس کے بارے میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور واپس جب وہ پلٹا اپنا کیا کہتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، تو راستے کے اندر اس نے یعنی اپنا کیا کہتے ہیں کھیتیوں کو بھی اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچایا. کوئی جانور ملتا اسے قتل کر دیتا، کوئی کھیتی ملتی اسے آگ لگا دیتا، تو اس کا ذکر ہے. اور بعد میں جنہوں نے اس کے مفہوم کو عام رکھا ہے ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی ان ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے جب بھی ان کو نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اگلی جو آیت ہے، اس آیت کے ساتھ ساتھ اگلی آیت بھی نازل ہوئی. یہ جو اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. یعنی اسی شخص کے بارے میں، اخنس بن شریق کے بارے میں، یا پھر عمومی طور پر جو منافقین ہیں ان کے بارے میں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اس سے اللہ سے ڈر جاؤ، اخذت العزت بالاسم، تو اس کی جو ظاہری عزت اور تکبر ہے گناہ پر وہ اسے جکڑ دیتی ہے. اس کا کبر اس کو مزید جو ہے متکبر بنا دیتا ہے. فرمایا فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ان دونوں آیات کے ساتھ ساتھ آگے آیت نازل ہوئی، یعنی ایک طرف جب منافقین کا ذکر کیا گیا تو پھر اگلی آیت میں اہل ایمان کا ذکر کیا گیا. بعض مفسرین نے کہا یہ آیت یعنی صحابی رسول سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. مالدار تھے، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ نے ان کو توفیق دی انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور مکہ چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس ہجرت کے لیے آنا چاہ رہے تھے تو مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا اور پھر ان سے کہا کہ نہ جان آپ کی ہے نہ مال آپ کا ہے، اب آپ نے ایک ایسے دین کو اختیار کر لیا ہے، لہذا اب آپ جو ہے وہ مکہ سے کچھ نہیں لے جا سکتے. لہذا انہوں نے اپنی جائیداد بھی وہاں پر چھوڑی، اپنا مال بھی وہاں پر چھوڑا، حتیٰ کہ یعنی بعض نے اس واللہ اعلم اس حد تک ذکر کیا ہے کہ وہ جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی ان سے اتار لیے. اس حد تک جو ہے وہ ان کو اذیت اور تکلیف دی گئی. بعض نے اس واقعے کو ایک الگ انداز سے ذکر کیا، کہا کہ جب وہ مکہ چھوڑنے کے لیے نکل رہے تھے تو پھر ان کو گھیر لیا گیا اور پھر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا یا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تو وہ ہوں
کہ تم جانتے ہو کہ میں بہترین تیر باز ہوں اور میرے جو اپنا ترکش ہے اس کے اندر بڑے تیر موجود ہیں، اور میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک اس کے اندر ایک تیر بھی باقی ہے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ جب تک میری ہمت ہے میں تم سے مقابلہ کروں گا، تم مجھے جانتے ہو، لہذا تم مجھے جانے دو، اور اس کے بدلے میں مکہ کے اندر جو کچھ ہے میں تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ اور اس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے ہجرت کو اختیار کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس مدینے پہنچے کسی نہ کسی طرح، اور اپنا کیا کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر اہل ایمان نے ان کا استقبال کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ اور پھر سیدنا صہیب کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے جب ان سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو صہیب نے جو تجارت کی ہے بہترین تجارت کی ہے، صہیب اپنی تجارت کے اندر کامیاب ہو گئے، انہوں نے بڑی کامیاب تجارت کی ہے، ربح صہیب واللہ تعالی اعلم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، ان کو صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اپنی جان کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العالمین نہایت نرم دل ہے اپنے بندوں پر اور شفقت فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ہم آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی 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 جی